بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کافی مدت سے میں کوئی اپنی گزارشات اپلوڈ نہیں کر سکا، تو آج میں نے سوچا بہت سارے ایسے معاملات ہیں ہماری قوم کے، تو اتنے گمبھیر معاملات ہیں اور ہر شعبہ اپنے اپنے معاملات میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو ایک چیز جو ہمارے سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اپنے عمل کیسے ہیں، ہماری چاردیواری کے اندر کا پاکستان کیسا ہے، کیا ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں، کیا ابو بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، کیا ابو رشوت لیتے ہیں، کیا ابو وعدہ خلافی کرتے ہیں، کیا ابو کسی کی غیبت کرتے ہیں، اسی طرح امی ہوگی، گھر میں کوئی بھی بڑے بہن بھائی ہیں تو چھوٹا بچہ ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ آج ہماری حکومت کو دیکھ لیں کتنا برا حال ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی آؤٹ پٹ کچھ بھی کہیں سے نہیں آ رہا، اور صرف لفظی جنگ میں اپنی جیت کے لیے سارے باہمی لگے رہتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے اپنے نمبر بنانے پہ، اور وہ جو جتنا گول گپاڑا کر کے واپس جاتا ہے وہ خوش ہو کے جاتا ہے کہ آج میں نے ٹی وی پہ فلاں کو بڑا زبردست جواب دیا اور میں نے اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہماری کہ ہمارے پاس بڑے امیچور ٹائپ کے لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا ملک اس وقت چلا گیا ہے۔ بہرحال مختصر اس میں یہی کہوں گا، وہ ملکی مسائل چلانے والوں کو تو اللہ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح حکمران دے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایسے دور میں آئیں جہاں پہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہو، ہمارے ملک میں ہماری قدریں، ہمارے اسلامی تشخص اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بحال ہوں۔ ابھی تو وقت یہ آ گیا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہ جو گردوارہ بن رہا ہے ان کا اور مندر بن رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں انٹرنیشنلی، اور اپنے علماء کونسل نے سب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی مندر کسی بھی اسلامی ملک میں ایک پرانی چیز جو بنی ہوئی ہے ان کا ورثہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو نئی چیزیں بنا کے دینا اور حکومت کی طرف سے بنا کے دینا، دوسری طرف آپ مساجد گرا رہے ہیں، مدارس کو بند کر رہے ہیں، علماء کو اذیتیں دے رہے ہیں، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو سب اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ بتائے گئے کاموں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ اس میں ایک بات ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، یہ جو آج کل موبائل کا مسئلہ ہے، مائیں کام کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جی بس اسے کارٹون لگا کے دے دو، سینے پہ رکھا ہوا، وہ 4 انچ کے 6 انچ کے فاصلے سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچوں میں بڑی ذہنی یعنی جسے کہیں کہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے ان کارٹونوں کو دیکھ دیکھ کے، اور اس کے علاوہ بچے ذہنی طور پہ بڑے مفلوج ہو رہے ہیں۔ اس کے کئی کیسز آئے ہیں، ویڈیوز آئی ہیں، پھر بچوں کی نظروں پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے برا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی ہم لوگ ان کے ڈریسز پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، بڑے مہنگے ڈریسز ہوتے ہیں، لیکن خوراک کیا ہے کہ وہ ایک سلائس پہ جیم لگا کے امی نے دے دیا، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو سلائس سے ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ جو بالکل سادہ اور اچھی خوراکیں تھیں، آج کل مارکیٹ سے جو لوگ لیتے ہیں انہیں تو ملتا ہی کچھ بھی نہیں ہے خالص، ہر طرف 2 نمبر کام ہے اور ہر طرف ملاوٹیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کبھی کہیں مرچوں میں اینٹیں پسی ہوئی مل رہی ہیں آپ کو، کہیں ہلدی میں کوئی بورا مل رہا ہے، اور کہیں دودھ آپ کو خالص کہیں نہیں مل رہا ہے۔ کوئی چیز بھی آپ دیکھ لیں، گوشت ہے اس میں سرنجوں سے پانی بھرا ہوتا ہے۔ تو اس ساری چیز کی اصلاح کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر کی چاردیواری کے اندر کے انسانوں کو ان برے کاموں سے، ان بری عادات سے روکیں گے، خوف خدا والی زندگی گزاریں گے، اپنے اللہ کو راضی رکھیں گے، تو میرے خیال سے یہ سب سے بہتر ہوگا، بجائے اس کے ہم گالیاں دیں فلاں برا فلاں اچھا۔ یہ جن کو ہم برا بلا کہتے بھی ہیں، خصوصاً فیس بک پہ تو آج کل اتنی ولگر قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے جو کسی بھی طرح میں کہتا ہوں کسی مذہب میں، کسی دین میں، کسی علاقائی کلچر میں نہیں پائی جاتی، اور اس میں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سینئر ایج کے لوگ وہ فضولیات اپنے دوستوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں اور ان کو جوابات دے رہے ہوتے ہیں اور ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ پھر پیچھے سے میسج آتا ہے کہ مرچیں تو نہیں لگی ہیں، تکلیف تو نہیں پہنچی ہے۔ تو یہ کتنی ایک عجیب سی بات ہے، بجائے اس کے ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگیں، توبہ کریں، اور اس وقت توبہ کی سخت ضرورت ہے ہم پہ جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اسلام میں داخل فرمائے۔ ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، بچوں کو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن پھر آپ نے بھی ان کے سامنے نہیں بولنا۔ آپ بچے کو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، گیٹ پہ کوئی آیا، آپ نے کہا جاؤ ان سے کہو ابو گھر پہ نہیں ہے، بچہ مڑ کے معصومیت سے کہتے ہیں کہ جی وہ ابو جی آپ نے مجھے تو روکا ہوا اور آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ بچے کو آپ کہہ رہے ہیں میوزک سننا حرام ہے مذہب میں، جس کو ہمارے آج کل سو کالڈ یا ہمارے ماڈرن لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جی یہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، یہ گانے باجے، یہ میوزک، یہ کبھی بھی روح کی غذا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کا ہے جو لادینیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے ذکر پہ اور قلبی سکون پہ یقین نہیں رکھتے، اور ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ لیں کتنی تلخیاں ہیں۔ پھر آج کل ایک ترکی کا ڈرامہ چلا، اس ڈرامے کو دیکھ دیکھ کے آپس میں ٹکر پڑے ہیں، کوئی
وہ اسلامی تشخص والی باتوں کو سن کے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور کوئی دفاع کر رہا ہے اپنے یہ ناچ گانے والے ہماری بیہودہ قسم کے جو ہمارے ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، جو فیملی کے ساتھ دیکھنا بڑا عذاب بن گیا ہے۔ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ایک بہن بیٹی نے وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ بھی تعلق رکھے ہوئے ہیں، اپنے خالہ زاد بھائی سے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ 10 کو ڈانٹ دے رہی ہے، کمرے میں آ رہی ہیں اندر اور امی باہر دروازہ کھٹکا رہی ہیں، اندر کمرے میں لڑکا ہے، اس کو کہاں سے نکالوں، اور جھوٹ بول رہی ہیں، اور تایا چاچا کی بیٹی کو پھنسا دیا ہے جی، وہ یہ اس کا کوئی چاہنے والا آیا ہوا تھا۔ یہ اتنے دکھ کی باتیں ہیں، اتنے دکھ کی باتیں ہیں کہ خدا را ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ ایک مردہ مچھر کے پر کے برابر اس کائنات کی حیثیت نہیں ہے۔ خود بنانے والا رب اسے خسارے کا گھر کہہ رہا ہے۔ تو ہم یہ 4 دن کی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں اوٹ پٹانگ ڈریسز پہن کے اور اوٹ پٹانگ حرکتیں، اور یہ جو ہمارے رائٹر حضرات ہیں، یہ ذہنی مریض ہیں، یہ انہوں نے قوم کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ ہر بچہ ادھر پتہ چلا کہ 8ویں 9ویں میں ہوا نہیں ہے، اس نے لو سٹوریاں شروع کر دی ہیں، میسیجنگ شروع کر دی ہے، رات کو جاگ رہا ہے، کسی کی بیٹی کو میسج کر رہا ہے، کسی کے پاؤں میں پرچیاں پھینک رہا ہے آئی لو یو۔ تو اس سارے عذاب سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم دیں، بچوں کو اچھے اخلاقیات سکھائیں، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے بچے جو ہیں ان کے لیے سب سے اچھا تحفہ تمہاری طرف سے جو ہے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہے۔ آج ہم ان کے لیے محل بنا رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، مربے خرید رہے ہیں، فیکٹریاں لگا رہے ہیں، ان میں انسانیت نہیں ہے۔ وہ ایک بندے کو روڈ پہ مار کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، رکتے تک نہیں ہیں۔ وہ تھانوں پہ جا کے حملے کر رہے ہیں، وہ گاڑیوں پہ اور اسٹیجز پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے لیڈروں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کا کرنا ورنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں لوگ خریدے جاتے ہیں کہ جی تم فلاں نعرے لگوا دو، میں تمہیں 5000 دے دوں گا۔ میرے اپنے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں سیاسی جلسوں کے دوران کہا کہ جی آپ وہاں آئیں، ضرور اس میں شرکت کریں، اور وہاں آپ ضرور اظہار خیال بھی کریں، ہم آپ کو اتنے 1000 روپے دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی لعنتی زندگی ہے، بڑے دکھ والی زندگی ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیک، صاف ستھری، پاکیزہ زندگی گزاریں، آرام سے بچیں، غیبت سے بچیں، تمام برائیوں سے بچیں، زناکاری سے بچیں، جوا سے بچیں، اور ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ بھائی زندگی اصل یہ ہے۔ آج یہ سوئچ بند ہو گیا تو یہ اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں جواب دینا ہے، وہاں بڑی مشکل جگہ، اور ہزاروں سال ہم نے قبروں میں رہنا ہے۔ تو یہ جو حکمرانوں کے سر پہ ایک دوسرے کی پارٹی بازی میں آ کے اتنی ولگر قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کا بھی خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کو گالی دینا کتنی بری بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی کو گالی دینا کتنی بری بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ آسمان ٹکڑے ہو کے گر گیا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کسی کی ماں بہن یا عزیز کو گالی دینا ہے۔ تو خدا را آج تو ہمارے تقیہ کلام میں، اور کچھ علاقے ہمارے جن میں تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے فری اور فرینک آپس میں دوست ہیں، ہم تو کبھی گالم گلوچ کے بغیر بات نہیں کرتے۔ بھائی یہ کہاں کے آداب آ گئے ہیں؟ ہم کتنی خوش قسمت قوم ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان پہ اتاری کی کتاب کے وارث ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے پاکیزگی ہمارے دین میں سکھائی ہے، ایک ایک چیز سکھائی ہے۔ ابھی جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں جو مسلمانوں کی چیزیں ہیں لوگوں نے نقل کی ہیں کہ 5 وقت کا وضو کرنا، غرارے کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، کتنی خوبصورت زندگی ہمیں اللہ نے خود اپنی کتاب سے اور اپنے نبی کی سنتوں سے، ان کی زندگی کے طریقوں سے بتائی۔ ہم ان سے ہٹ کر کے یہ عجیب ولگر ہیں جی، پارک میں جا رہے ہیں جی، بڑے ہنسے جی، آج ہم ہنس کے ہمارے کھیل کے دن کو بڑا مزہ آیا جی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر الہی، نہ خوف خدا، اور اسی میں کسی دن پتہ چلا جی وہ موٹر سائیکل فلاں سے ٹکرا گیا، مر گیا، وہ گاڑی کو آگ لگ گئی، 10 اس میں مر گئے، اور کس حالت میں مرے؟ نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ تو خدا را اس عارضی زندگی کو اتنی اہمیت دیں جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی، پورے عالم اسلام کی، بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، خصوصاً کرونا سے، اور اس کرونا کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین پہ چلنا آسان بنائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور مجھ سے اگر گفتگو میں کوئی غلطی، کوئی دل آزاری ہوئی ہو کسی قسم کی بھی، تو میں اس کے لیے پہلے معذرت خواہ ہوں، اور آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔